الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، جب کسی مریض کا مکمل جادو کا علاج ہو چکا ہو تو وہ بعد میں ایسا کیا کرے کہ دوبارہ وہ جادو کا اٹیک یا دوبارہ وہ جادو سے متاثر نہ ہو۔ پہلے یہ بات کنفرم کر لیں کہ واقعی جادو کا اثر زائل ہو چکا ہے یا نہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے کچھ علامتیں ہوتی ہیں اور جو ہے کچھ ایسے ماہر لوگ موجود ہوتے ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ واقعی جادو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا۔ لیکن اس کے لیے کسی اچھے ماہر سے جو ہے اس کی معلومات ضرور کر لیں۔ بعض اوقات کسی اناڑی عامل کو جو ہے وہ نہیں پتہ ہوتا، اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ابھی تک جادو نہیں ٹوٹا۔ کیونکہ میں نے بھی ایسے کئی مریض تھے جن کے جادو کا اثر ختم کر چکا تھا، لیکن جو ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ سے معلوم کیا، اس نے کہا کہ بھائی آپ کا جادو کا اثر ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا پھر علاج بھی اسی سے کرواؤ، جب تصدیق اسی سے کروا رہے ہو۔ کہتے ہیں نہیں، ہم اس کے پاس بھی 2-3 سال تک جاتے رہے، انہوں نے ہمارا علاج نہیں کیا۔ تو پھر بعد میں نے ان کو جو کہا کہ کسی اچھے ماہر سے جو ہے وہاں پر علاقے میں جو ہے معلومات کر لیں، پھر جو ہے آپ کو اس چیز کی تصدیق ہو جائے گی۔ پھر وہ پنجاب کے تھے، ان کے رشتہ دار جو ہیں وہاں یو کے میں رہتے تھے، پھر انہوں نے وہاں پر ایک ایسے شخص سے رابطہ کیا جو ماہر تھا صرف اور صرف بتانے کا، تشخیص کرنے کا جادو ہے یا نہیں ہے، فقط اتنا بتاتا تھا، علاج نہیں کر سکتا تھا۔ جب انہوں نے وہاں سے تصدیق کی، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کا جادو کا اثر ختم ہو چکا ہے۔ الحمدللہ وہ جادو کا اثر میں نے ایک رات میں ختم کیا تھا۔ پھر جو ہے جب انہوں نے وہاں سے تصدیق کی، پھر وہ مطمئن ہو گئے کہ بھئی واقعی جو ہے ہمارا جادو کا اثر زائل ہو چکا ہے۔ جب مکمل تصدیق ہو گئی آپ کو کہ واقعی جو ہے میرا جادو کا اثر ختم ہو چکا ہے، تو اس کے بعد بندہ کیا کرے؟ اس کے بعد وہ جو ہے روزانہ کا جو معمول بنا لینا، وہ یہ بنا لے کہ آیت الکرسی پہلے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھے، پھر آیت الکرسی پڑھے، اور آمن رسول سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں وہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد 4 کل پڑھے۔ جس طرح قرآن کی ترتیب ہے اسی ترتیب کے ساتھ روزانہ اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر ایک نشست میں نہیں پڑھ سکتے تو ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لیں، جیسے آسانی ہو آپ اس کو پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل دوبارہ جادو کا اثر آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ بعض اوقات ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے روزانہ یہ پڑھنا ہے، تو وہ سامنے یہ جواب دے دیتے ہیں اب یہ روزانہ ساری زندگی پڑھتے رہیں۔ اور میرے بھائی کھانا بھی تو آپ روزانہ کھاتے ہو نا۔ جب گھر میں سوتے ہیں تو گھر کا سربراہ سب سے پہلے دروازے چیک کرتا ہے کہ کوئی دروازہ جو ہے کھلا ہوا تو نہیں رہ گیا، کوئی کھڑکی تو نہیں کھلی رہ گئی، یا باہر گاڑی کھڑی ہے تو باہر گاڑی جو ہے لاک کی ہے کہ نہیں کی۔ یہ تمام آپ کا روز کا معمول ہے کہ آپ جو ہے اپنے گھر کے دروازے، کھڑکیاں، تمام چیزیں دیکھنے کے بعد، تصدیق کرنے کے بعد واقعی تمام جو ہے بند ہیں، اس کے بعد جا کر آپ آرام سے سو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے آپ کو اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اگر آپ ہر نماز کے بعد بھی 1 مرتبہ اس کو پڑھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 منٹ لگتے ہوں گے یا 2 منٹ لگتے ہوں گے۔ تو اس کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ جو ہے جادو کے اثر سے بچے رہیں گے۔ تو یہ عمل ہے، یہ عمل کریں یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ۔ جو بھی وظیفہ بتایا جاتا ہے اس کو یقین کامل کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے آپ کو کس قدر فائدہ ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں صحیح معنی میں نماز پڑھنے، صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔